بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے لیے اس کے گئے پیچھے، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی تورات لے کر آئے ہے نا، تو تم کیا کر لیا؟ اس کے جو ہے تورات لینے کے لیے گئے تھے، لیکن تم نے بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو ہے کھلی ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، زور سے اور سنو، بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے، کہہ دے کہ بڑی باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے لیا میثاق یعنی عہد ہے نا، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ عہد لیا کہ تم کو جو ہے تورات پر کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، اور تورات کے حکم پر کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہم جو ہے تورات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جو حکم اس میں تھوڑا کٹھن ہے، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کوہ طور پہاڑ کو سر پہ لا کے رکھ دیا کہ اگر نہیں مانے گا تو یہ پہاڑ تمہارے سر پہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے کہہ دیا ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ دل سے نہیں کہا تھا، دل میں تو تھا بات تو نہیں ہے ماننا ہے، ابھی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم کیا کریں، ہاں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن دل سے نہیں کہا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول قرار لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ عہد لیا کہ تم کو جو ہے تورات پر عمل کرنا ہے، اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کیا تھا۔ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ اس کے سروں پر جو ہے لا کر کھڑا کر دیا تھا، ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے نافرمانی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تورات کو نہیں مانیں گے، اس وجہ سے۔ اور اس وقت حکم دیا تھا کہ لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں، ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو، اور ان احکام کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا، ہے نا، جب پہاڑ کو دیکھا گر رہا ہے کہ ڈر کے مارے اس نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا۔ اور چونکہ واقع میں یہ بات دل سے نہیں تھی، ہے نا، دل سے بات نہیں کہہ رہے تھے، صرف زبان سے کہہ رہے تھے ہم جو ہے ٹھیک ہے ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کو مانیں گے، لیکن دل میں کیا تھا؟ دل میں وہ بات نہیں تھا، بلکہ دل میں کچھ اور تھا، کیونکہ وہ گوشالہ کا وہ بچڑا کا پوجا جو کیا تھا اس کا اثر اس میں جم گیا تھا، پورا ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے زبان سے صرف جان بچانے کے لیے کہا، دل میں وہ بات نہیں تھا، اس لیے کہ گوشالہ بزبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا، ہے نا، زبان سے کہہ رہا تھا لیکن دل میں کیا تھا؟ ہم سے عمل تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حکم دیتے ہیں وہ دل سے ماننا چاہیے، ہے نا، کہ یہ نہیں کہ سنیں گے نہیں، بلکہ دل سے اس پر عمل کرنا، ہے نا، بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن یہ کہ کامیابی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس وجہ سے ان کی اس بددلی کی تھی
یہ تھی کہ ان کے قلوب کے ریشہ ریشہ میں وہی گوسولہ پیوست ہو گیا تھا، ہے نا، جو بچڑے کی پوجا عبادت کیا تھا وہی اس کے دل میں کیا ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ جو ہے اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے نا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک زہر ہے، زہر کا اثر ضروری ہوتا ہے، اس طرح گناہوں کا بھی اثر ہے نا ہوتا ہے دل پہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دین کا بات، اللہ کا حکم اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے نا۔ نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہے، لیکن گناہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے کفر سابق کی وجہ سے جب کہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کر دیا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مزعوم کے افعال کو، سو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔ اگر تم بزعم خود اب بھی اہل ایمان ہو، یعنی یہ ایمان نہیں ہے۔ اس آیت میں جو اسباب اور مسببات مذکور ہیں ان کی تربیت کا حاصل یہ ہے کہ دریائے سور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی توبہ تو نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تو بچڑے کو پوجا کیا تھا، لیکن توبہ جو کیا تھا وہ دل سے توبہ نہیں تھا، ہے نا، سچی پکی توبہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے کیا ہو گیا تھا، باقی ہو گیا تھا۔ اس لیے جب انسان گناہ کرے تو سچے دل سے توبہ کرے تاکہ اس گناہ کا اثر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اگر سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تو اس گناہ کا اثر دل میں باقی رہتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرنا یعنی اس کام کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں پھر جا کے وہی کام کریں گے، نہیں۔ سچے دل کا مطلب یہ ہے اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کام سے توبہ کر لے، آئندہ وہ کام نہیں کریں گے۔ وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی ہو، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی، اور جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی ان میں کوتاہی ہونے سے ایک گنا اثر معصیت شرکیہ کا ان کے قلوب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعیف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو اس پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔